کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک مومن کی زندگی اس دنیا میں قید جیسی کیوں کہلاتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک حقیقی مومن کا ہمیشہ مذاق کیوں بنایا جاتا ہے اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہے جو دین کا اور اس کے مومن بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو جو اس کو نہیں مانتے کبھی کبھی بے حساب رزق کیوں عطا کرتا ہے؟ اور کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ ہمیں کیوں کہتا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے بنا کسی حصے کو چھوڑے؟ یہ آیت ہمیں ان سب سوالوں کے جواب دیتی ہے اور ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم سوچیں کہ کیا ہم اسلام کو پوری طور پر اپنا رہے ہیں یا اس کے صرف چنندہ حصوں پر عمل کر رہے ہیں جو ہمیں آسان لگتے ہیں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں ان آیتوں کو اور جانتے ہیں کہ کیا جواب ہے ان سوالوں کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الفہم النبیین وحفظ المرسلین والمقربین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 208 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پچھلی آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو طرح کے انسانوں کی مثال دی، ایک وہ جو میٹھی میٹھی باتیں کر کے لوگوں کا من موہ لیتے ہیں اور وہ اصل میں جب پلٹتے ہیں یا جب وہ پاور میں آ جاتے ہیں تو وہ فساد کرتے ہیں، لوگوں کا نقصان کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم ان کے لیے کافی ہے۔ اور دوسری طرح کے لوگ وہ جو اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اپنی ذات کو قربان کر دیتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے، اور وہ ان کی قربانیوں کو اکنالج کرتا ہے، وہ جانتا ہے، ان کی تکلیفوں کو سمجھتا ہے اور ان کے لیے بہت رؤوف ہے۔ اور اب یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافتن، پورے کے پورے۔ سلم کا معنی کیا جاتا ہے اسلام، یعنی اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ اور یہ نہیں کہا کہ مسلم بن جاؤ، بلکہ کہا کہ داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ دیکھیں، داخل ہونا ایک جرنی ہے، ایک پروسیس ہے، کسی چیز میں داخل ہونا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو پوری طرح سے گھیر لیتا ہے، یعنی جب آپ کسی چیز کے اندر چلے جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی شخص پانی میں جب چلا جاتا ہے تو وہ چاروں طرف سے پانی اس کے اوپر ہوتا ہے، وہ پورا بھیگ جاتا ہے۔ اور جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، اس میں بھیگ جاؤ، اپنے آپ کو ڈبا لو، اس میں گھٹ جاؤ، اس میں ڈوب جاؤ، تو اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ اور سلم کا ایک معنی پیس یا امن بھی کیا گیا ہے، کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ امن میں داخل ہو جاؤ، جنگ چھوڑ دو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی کے ساتھ امن کا کوئی معاہدہ کرو تو اس میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ، اس کو پورا نبھاؤ، اس میں کوئی کمی نہ کرو، کوئی چیٹنگ نہ کرو۔ سلم کا ایک معنی امن کیا گیا ہے، پیس اور سبمیشن کیا گیا ہے، یعنی اللہ کے حکم پر امن کے ساتھ قبول کر لو، اللہ کے حکم پر جھگڑا نہ کرو، خود سے جنگ مت کرو، اسلام پر نہ چلنا اپنے فطرت کے خلاف جانا ہے، کیونکہ فطرت وہ ہے جس پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو مان جاؤ، امن میں آ جاؤ، بچا لو خود کو، کافتن، کمپلیٹلی، پرفیکٹلی، ہول ہارٹیڈلی، فلی۔ ایسے نہیں کہ اسلام کے کچھ باتوں پر تم عمل کرو اور کچھ کو چھوڑ دو کہ یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ ولا، اور نہ، تتبعوا، تم پیروی کرو، تتبعوا اتباع سے ہے، پیروی کرنا، نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان، خطوات، خطوتن کی جمع ہے، خطوتن یعنی کہ ایک سٹیپ، اور خطوات سٹیپس، فٹ سٹیپس۔ اصل میں دو قدموں کے بیچ کی جو جگہ ہوتی ہے، جب آپ چلتے ہیں تو ایک قدم آگے ہوتا ہے اور پیچھے جو دوسرا قدم ہوتا ہے، اور اس کے درمیان جو سپیس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں خطوتن، یعنی فٹ سٹیپ۔ تو خطوات یعنی کہ فٹ سٹیپس آف شیطان۔
تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اسلام کو پورا کا پورا قبول نہیں کیا تو اصل میں تم نے شیطان کے قدموں کی پیروی کی۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کے حکم کو مانا کرتا تھا، لیکن اس نے صرف ایک حکم سے انکار کیا تھا۔ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، اللہ سے توبہ نہیں کی، بس اپنے تکبر کی وجہ سے وہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی۔ میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا اور یہی صحیح ہے، میں صحیح ہوں اور اللہ کا حکم غلط ہے۔ یہ اس کا سب سے بڑا گناہ تھا۔ تو اسی طرح جب کوئی شخص اللہ کے کسی ایک حکم کے لیے کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں مان سکتا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے، میں اسے صحیح نہیں سمجھتا، میں اس حکم کو نہیں مانوں گا، باقی حکم کو میں مان لوں گا، تو یہ ہے شیطان کے قدموں کی پیروی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو پرفیکٹ ہونا چاہیے، وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا، انسان سے غلطیاں تو ہوگی، لیکن اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اسے معاف بھی کر دیتا ہے۔ اللہ کی طرف لوٹنا ہے، بار بار لوٹنا ہے۔ تو جو انسان اسلام میں سے صرف وہ چیزیں لیتا ہے جس میں اسے سہولت ہو، جو میرے فائدے کی ہے وہ میں کروں گی اور جو مجھے مشکل لگتا ہے وہ میں نہیں کر سکتی، یا کوئی ایسا گناہ جو آپ کو بہت ٹیمپٹنگ لگتا ہو، آپ اس کو کرتے رہتے ہیں اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، باقی تو میں بہت نیک ہوں، بہت سی نیکیاں کرتی ہوں، بہت سے گناہوں سے پرہیز بھی کرتی ہوں اور کچھ ایکسٹرا نیکیاں کر لوں گی اس کے عوض، اس غلطی کے عوض، یعنی چلو مان لو کہ چلو میں عمرہ پہ چلی جاؤں گی یا ایکسٹرا صدقہ کر لوں گی، یا کسی گناہ پر توبہ کرتے وقت آپ کے دل میں یہ خیال ہو کہ نیکسٹ ویکنڈ تو میں پھر سے یہی کرنے والی ہوں، مجھ سے تو یہ نہیں چھوٹنے والا، تو ایسی توبہ سچی توبہ نہیں ہوتی، یہ ہے شیطان کے قدموں کی پیروی۔ اسلام میں ایسے نہیں کر سکتے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب انہیں کسی کام سے روکا جائے، ان سے کہا جائے کہ دیکھو یہ حرام ہے یا دیکھو یہاں مت جاؤ، یہ جانا یہاں جانا ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اسے حرام نہیں مانتی، میں اسے غلط نہیں سمجھتی۔ اسلام میں یہ اور یہ باتیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ والی جو بات ہے، یہ جو آیت ہے، یہ میرے لاجک کو سیٹسفائی نہیں کرتی، لہٰذا میں اس کو قبول نہیں کر سکتی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر یقین ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، پھر کوئی بھی حکم ماننے میں کوئی جھجک نہیں ہوتی، کیونکہ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، جو اس کا بنانے والا ہے، وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، چاہے وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ ہماری عقل اتنی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے وزڈم کو پہنچ سکیں، ہم اللہ کے ہر حکم کو سمجھ سکیں، اس کے پیچھے کی ہر حکمت کو سمجھ سکیں۔ ایسے موقعوں پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو سمعنا و اطعنا، میں نے سن لیا اور میں نے قبول کر لیا۔ جو حرام ہے اسے برا سمجھو، اسے چھوڑ دو، پھر اگر ڈگمگا جاؤ تو پھر سچی توبہ کرو اور گناہ سے باز آ جاؤ۔ انسان سے اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم پرفیکٹ بن جاؤ، بلکہ اللہ کے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور شیطان ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ہم اسلام کو چھوڑ دیں، لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، بلکہ وہ ہم سے چھوٹے موٹے گناہ کرواتا ہے۔ کبھی ہم یہاں سلپ ہو جاتے ہیں، کبھی وہاں، تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر، اور ایسے کر کے وہ ہمارا پورا اسلام برباد کر دیتا ہے، ہمارے نیک عمل برباد کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں پوری طرح سے گناہ سے پاک ہونا چاہیے، گناہ تو ہوں گے پر ہمیں اس کا اعتراف کرنا ہوگا، اللہ سے معافی مانگتے رہنی ہوگی اور گناہ سمجھ کر اسے چھوڑنے کی کوشش کرتے رہنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، اور اس کی وجہ بھی بتائی، کیوں؟ کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انہو، بے شک وہ یعنی کہ شیطان، لکم تمہارے لیے عدو مبین، شیطان تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، عدو ہے، عدا یا عدو سے جو دشمن ہوتا ہے وہ انتقام لینے میں، ستانے میں، نقصان پہنچانے میں حد سے آگے نکل جاتا ہے۔ عدو جو ہے وہ ولی کا اپوزٹ ہے، ولی یعنی قریب ترین دوست کے لیے آتا ہے، اور عدو بعید ترین یعنی دشمن کے لیے آتا ہے، مبین یعنی کہ کھلا۔ اچھا آپ دیکھیں، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کا عزیز ترین ہے، جو بہت آپ سے محبت کرتا ہے، جو ہمیشہ سچ بولتا ہے اور آپ کا خیر خواہ ہے، اور وہ آپ سے کہے کہ یہ جو ایک شخص ہے ایکس وائی زی، کوئی دوسرا شخص، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارا نقصان چاہتا ہے، تو تم کیا کرو گے؟ سن کر اگنور کر دو گے؟
نہیں اس بات پر اہمیت دو گے اگر وہ شخص آپ کے آس پاس ہوگا تو آپ اس سے بچو گے، سنبھل کر رہو گے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچو۔ اللہ نے بتایا ہے جو سب سے زیادہ سچا ہے، جو سب سے زیادہ ہماری خیر چاہتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے شیطان سے۔ سورۃ الفاتر آیت نمبر 6 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو۔ ہم نے پیچھے آیتوں میں پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان ہمیں سوء کا اور فحشاء کا حکم دیتا ہے، یعنی برائی کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چھوٹے چھوٹے سے ایسے گناہ ہیں یا ایسے کام ہیں جس کو شیطان کا عمل بتایا گیا ہے سنت کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور وہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا یا پانی پینا یا کسی کو کوئی چیز دینا لینا یا پھر نماز میں ادھر ادھر دیکھنا۔ اس آیت کو پورا ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پوری طرح سے اسلام میں امن میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آیت نمبر 209 فَإِن پھر اگر زللتم پھسل جاؤ تم من بعدی بعد اس کے ما جو جاءتکم آئی تمہارے پاس البینۃ واضح نشانیاں فَاعْلَمُوا تو جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم بہت زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے۔ زللتم کا روٹ ہے زا لام لام، پھسل جانا، گرنا، راستے سے بھٹک جانا۔ من بعدی بعد اس کے، کس کے؟ بینات کے، روشن نشانیوں کے، کلیئر پروفز کے۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، اور اب سب کچھ واضح ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ پھر بھی اگر تم غلط راستے پر نکل جاؤ تو جان لو، فَاعْلَمُوا تو جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم، عزیز عزت والا ہے، غالب ہے، اوور پاورنگ ہے۔ عزیز کے معنوں کو ہمیں ٹھیک سے سمجھنا ہوگا کیونکہ یہ لفظ بار بار قرآن مجید میں آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عزت جس کی بنیاد پر اللہ کی قدر کی جاتی ہے، اور اللہ غالب ہے اور قاہر ہے۔ اللہ غالب ہے، اس کو کوئی قابو نہیں کر سکتا، اس کے حکم کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اس کے علاوہ ایسی عزت کہ کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور حکیم جس کا روٹ ہے ہا کاف میم یعنی وائز۔ حکیم سے دو لفظ بنتے ہیں، حکم اور حکمت۔ اللہ حکیم ہے یعنی حکم والا ہے، اور یہ کہ وہ حکمت والا ہے۔ حکم والا یعنی کہ حکومت کرنے والا، کمانڈ دینے والا، حاکم ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، اور حکیم ہے، حکمت والا ہے یعنی کہ اس کے فیصلوں میں وزڈم ہے، اس کی تخلیق میں بھی وزڈم ہے، اس کے ہر احکام میں، اس کے شریعت کے احکام میں بھی وزڈم ہے، اور اس کی ہر چیز کے اندر وزڈم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کے بعد گمراہ ہو گئے جبکہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکی ہے تو جان لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عزیز ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 210 حل ینظرون نہیں وہ انتظار کر رہے الا مگر ان یہ کی یاتیہم آ جائے ان کے پاس اللہ اللہ تعالیٰ فی ظلل سائبانوں میں من الغمامی بادلوں کے والملائکۃ اور فرشتے وقضیا اور پورا کر دیا جائے الامر کام۔ ینظرون کا روٹ ہے نون ظا نظر سے ہے، اس کا ایک معنی ہوتا ہے کیا وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ اس کا معنی ہے انتظار کر رہے ہیں۔ کیا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ صرف دیکھنے کی والے معنوں میں نہیں آیا ہے۔ فی غلل ظا لام لام اس کا روٹ ہے، شیڈز، کلاؤڈز، سائبان، کینوپی کے لیے آیا ہے یعنی سایہ دینے والا بادل۔ من الغمامی بادلوں میں سے، غمامی کا روٹ ہے غین میم میم یعنی بادلوں میں سے سایہ دینے والا بادل۔ والملائکۃ اور فرشتے، وقضی الامر اور پورا کر دیا جائے، فیصلہ کر دیا جائے، قضی الامر قضا یقضی سے ہے، فیصلہ کرنا، نپٹا دینا، تمام کر دینا۔
मामले का यानी तुम्हारे अमल का। यहां मुराद है जन्नत या जहन्नम का फैसला कर देना, हतमी फैसला, कयामत का फैसला। तो यहाँ इस आयत में ऐसा लगता है कि क्या सचमुच अल्लाह सुब्हानहू तआला बादलों के अंदर आएगा या बादलों के साथ आएगा? थोड़ी हैरानी होती है, पर ये क्यों कहा गया है? असल में ये यहाँ पे लिटरल मीनिंग में नहीं कहा गया है, ये सरकाज़म में कहा गया है। कि किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो भई? क्या तुम इसका इंतज़ार कर रहे हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद बादलों में आ जाए या फरिश्ते आ जाएँ और फैसला चुका दिया जाए? क्योंकि पीछे हमने क्या देखा था? क्या कहा गया था? कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और अगर तुम फिसल जाओगे उसके बाद कि तुम्हारे पास बय्यिनात आ चुके हैं, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। तो क्या तुम अल्लाह का इंतज़ार कर रहे हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद बादलों में आ जाए और फरिश्ते आ जाएँ और तब तुम यकीन करोगे, तब तुम ईमान लाओगे, तब तुम अपना अमल बदलोगे? अगर ऐसा हुआ भी, तो फैसला कर दिया जाएगा उस दिन, वो फैसले का दिन होगा। लेकिन जब फैसले का दिन होगा तो बहुत लेट हो चुका होगा। तुम मान भी लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, अब कोई मौका नहीं है सुधरने का। अच्छा, एक बात और समझें, आप देखें पिछली आयतों में बार-बार अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम कहकर खिताब कर रहे थे, कि तुम दाखिल हो जाओ इस्लाम में, तुम अगर फिसले, तुम करके बार-बार खिताब किया जा रहा था। यहाँ पे यंज़ुरूना कहा जा रहा है, तंज़ुरूना नहीं। यानी कहने का मतलब है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं। ये नहीं कहा कि तुम। देखिए किसी से जब हम बात करते हैं और तुम कहते हैं, तो वो शख्स हमारे पास होता है, हमारे सामने होता है और हम उससे डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम किसी शख्स के लिए कहते हैं वो, तो वो हमारे सामने नहीं होता, हमसे दूर होता है और हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला की इन लोगों ने बातें नहीं मानी और अल्लाह से दूर चले गए हैं। तो अल्लाह अब उनसे बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये नाराज़गी का भी इज़हार है। व इलल्लाहि और तरफ अल्लाह ही के तुरजाउल उमूर, लौटाए जाएंगे सब काम। रजआ यरजिउ रुजूअन, लौट कर वापस आना। उमूर अमर की जमा है, यानी अमर का प्लूरल है। तो मुराद है कि दुनिया और आखिरत और दीन, हर चीज का फैसला आखिरत में अल्लाह के पास ही वापस जाता है। और आज भी हमारे सारे मामलात उसी की तरफ लौटाए जाते हैं। कुछ लोग हर वक्त ये कहते रहते हैं कि हाँ इस्लाम पर अमल करना है, हाँ हम करेंगे, इस्लाम को मानेंगे, अल्लाह की इबादत भी करनी है, कल से मैं नमाज पढ़ना चालू करता हूँ, शाम से आज नमाज पढ़ूंगा, या ये बुरा काम मैं अगले हफ्ते से छोड़ दूंगा, या अगले महीने से मैं ये करूंगा, या ये नेकी का काम मैं अगले महीने शुरू करूंगा। तो देखिए आगे करूंगा, बाद में करके कुछ लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। तो उसके उनसे कहा जा रहा है कि किस चीज का इंतजार कर रहे हो? इसका कि अल्लाह बादलों में आ जाए और फैसला कर दे, फिर तुम मानोगे, फिर कुछ करोगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ, उस वक्त फैसला चुका दिया जाएगा। आज भी वक्त है, सुधर जाओ। हर मामला, हर अमल अल्लाह के पास ही ले जाया जाता है। उसी की तरफ लौटता है तुम्हारा हर अमल और आखिरी फैसला भी उसी का है। और अभी अपने अमल को बदलो, अभी बदलो। ये ही सही वक्त है अपने अमल को बदलने का। आयत नंबर 211, सल बनी इसराइल, पूछ लीजिए बनी इसराइल से, कम आतईनाहुम, कितनी दी हमने उन्हें, मिन आयतिन, निशानियां, बय्यिनतिन, वाज़ेह। सल, पूछ लीजिए। किससे कहा जा रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप इनसे पूछिए। ये भी एक नाराजगी का इजहार है। जैसे माँ जब कभी किसी बच्चे से नाराज होती है और अब उसके बाबा से उसकी शिकायत करती है, तो बोलती है कि पूछो इससे इसे कितनी बार मना किया है, फिर भी ये नहीं माना और देखो कितना नुकसान हुआ है। तो उसी तरह अल्लाह भी यहाँ पे अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। और कम, कितनी, इसका मतलब ये नहीं कि गिनती पूछी जा रही है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि बेशुमार अल्लाह सुब्हान तआला ने इन्हें निशानियां दी हैं, वाज़ेह निशानियां। और क्या थी वो निशानियां? हम पीछे पढ़ चुके हैं। फ़िरौन की कौम पर जब अज़ाब आता था, तूफ़ान का अज़ाब, टिड्डियों का अज़ाब, मेंढकों का अज़ाब, पानी का खून में बदल जाना, समंदर का 2 टुकड़ों में बँट जाना और बीच में से रास्ता निकल आना। और उसके अलावा बादलों का साया, मन्ना सलवा, पहाड़ का उनके ऊपर मुसल्लत कर देना, ये सारी निशानियाँ वो देख चुके थे अपनी आँखों से। बेशुमार अल्लाह की निशानियाँ, लेकिन क्या किया उन्होंने?
नाफरमानियां करते रहे, ऐसी नाफरमानियां करते रहे कि जैसे कभी कोई निशानी उन्होंने देखी ही ना हो, जैसे उन्हें पता ही ना हो कि अल्लाह उनसे क्या चाहता है, जैसे वो जानते ही ना हो कि मूसा अलैहिस्सलाम और बाकी सारे नबी अल्लाह की तरफ से भेजे गए नबी हैं। वमन और जो कोई युबद्दिला बदल देगा नेमतल्लाहि नेमतों को अल्लाह की मिम बादी बाद उसके माँ जो जाअतहु आ गई उसके पास फ़इन्ना तो बेशक अल्लाह अल्लाह ताला शदीदुल इक़ाब सख्त है सजा देने वाला। युबद्दिला का रूट है बा दाल लाम। बद्दला युबद्दिलु तब्दील से है, किसी चीज को बदल कर दूसरी चीज ले आना। नेमत का रूट है नून आयन मीम। नेमत यानी कि ब्लेसिंग्स, अल्लाह के फेवर्स। जाअतहु आ गई उनके पास, पहुंच गई उनके पास। जा का रूट है जीम या हमजा और जा का मतलब होता है टू कम, लेकिन ये जो होता है इसका मतलब होता है कोई चीज जो खुद ब खुद चली आए, जिसकी कोई वजह ना हो आने की। और एक और लफ्ज है आता, जो कई बार आता है, तो इसका जो रूट है वो है हमजा ता या, और ये जो होता है ये होता है किसी वजह से किसी चीज का आना, यानी किसी चीज के आने का कोई सबब हो, कोई वजह हो। इसको एक मिसाल से समझते हैं। जा आ यानी कि सिर्फ आना, जैसे अगर आप अपने बेडरूम में से निकलकर लॉबी में आए तो ये हो गया जा आ। लेकिन अगर बच्चे ने कोई शरारत की, कुछ गिरा दिया और आप उस वक्त अपने बेडरूम में से निकलकर लॉबी में आए तो यानी किसी वजह से आए हैं, तो ये हो गया आता। ये दोनों लफ्ज कुरान मजीद में कई बार आते हैं। अब आप देखें अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत क्या है। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है हिदायत, हिदायत की नेमत इंसान के लिए। और ये हिदायत की नेमत अल्लाह ने रसूलों के जरिए और किताबों के जरिए हमें दी। और बनी इसराइल ने क्या किया था इन नेमतों का? उन्होंने अपने रसूलों को झुटला दिया, अपने रसूलों को कत्ल करने की कोशिश की और किताबों में तब्दीली कर दी। और हमारा क्या हाल है? हमें भी तो अल्लाह ने ये दोनों नेमतें दी है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान। और उसके अलावा भी बहुत सी नेमतें हैं जिसका जिक्र पीछे आया है। रमज़ान की नेमतें, रोज़े की नेमतें, क़िबले की तब्दीली की नेमतें, ये सारी अल्लाह की निशानियां हैं। बनी इसराइल ने अपनी किताबों में तब्दीली कर दी, लेकिन कुरान में हम तब्दीली तो नहीं कर सकते। लेकिन कुरान के तर्जुमे में, उसकी तफसीर में अपने मन मुताबिक तब्दीली कर दी जाती है ताकि अपना पॉइंट प्रूव कर दिया जा सके, या फिर कुछ हिस्से को छुपा लिया जाता है, कुछ हिस्से को बयान किया जाता है, कुछ हिस्से को छोड़ दिया जाता है। ये भी अल्लाह की किताब में तब्दीली करने के बराबर है। और इसी वजह से हम इख्तिलाफ में पड़ गए हैं, फिरकों में बढ़ गए हैं, और हम दूसरे को जहन्नमी और खुद को सही साबित करते हैं। और यही हमारा मकसद बन गया है। खुद के ईमान, खुद के अमल, खुद की इस्लाह पर ध्यान नहीं है हमारा, बस दूसरे को गलत प्रूव करना हमारा सबसे बड़ा मकसद है। बनी इसराइल ने क्या किया था? वो भी फिरकों में बढ़ गए थे और एक दूसरे की जान तक ले ली थी। मुसलमान का भी आज यही हाल है। फिरका परस्ती इतनी बढ़ गई है कि एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं। ठीक है, इख्तिलाफ तो होंगे दिन में, लेकिन एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करनी होगी। एक दूसरे का साथ दें, गालियां ना दें, एक दूसरे को बुरा ना कहें, दूसरे को जहन्नमी और खुद को जन्नती ना कहें। इसका कोई हक नहीं है हमें, क्योंकि ये तो अल्लाह का फैसला है। अल्लाह फैसला करेगा कि कौन जन्नती और कौन जहन्नमी है। बनी इसराइल के गुनाहों की एक लिस्ट बनाएं और देखें क्या मुसलमानों ने कोई गुनाह छोड़ा है। हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला शदीदुल इकाब सख्त है सजा देने में। इकाब का रूट है आइन काफ बा, और ये पेनल्टी के लिए आता है, सजा के लिए आता है, बदले या कंपनसेशन के लिए भी आता है। नाराजगी तो है बनी इसराइल से, लेकिन मुसलमानों को भी आगाह किया जा रहा है कि समझ जाओ अल्लाह सख्त है सजा देने में। आप देखें फिरके और इख्तिलाफ तो होंगे दिन में, लोगों की सोच अलग है, लोगों की समझ अलग है, लोगों के नज़रिए अलग हैं, तो फिर हमें कौन सी चीज़ है जो आपस में जोड़ कर रखेगी? एक चीज़ है जो सबको आपस में जोड़ती है, हर मुसलमान को, और वो है कुरान। अगर हर एक मोमिन इस किताब से जुड़ जाए तो फिर यूनिटी होगी। इख्तिलाफ के बावजूद एक दूसरे से मोहब्बत होगी इस किताब की वजह से। हमारी मुश्किल ये है कि हमने इस किताब को तो पढ़ा ही नहीं है, इसको तो जाना ही नहीं है।
इसका एक हिस्सा ले लिया है और दूसरा छोड़ दिया है। यहाँ तक कि ये एक सैड रियलिटी है कि अक्सर हमारे रिलीजियस लीडर्स जो खतीब होते हैं, जो मिंबर पर चढ़कर बोलते हैं, उन्हें भी कुरान का इल्म नहीं है। ऐसे बहुत सी बार होता है और आपको भी ये अब एहसास हो रहा होगा जब आप थोड़ा बहुत इल्म सीख रहे हैं, तो आपको भी पता चल रहा होगा कि जो लोग खतीब होते हैं, जो मिंबर पर चढ़ के बोलते हैं, उनको भी कुरान का इल्म नहीं होता है। या अगर उन्हें इल्म हो भी कुरान का, तो भी वो कुछ बात बताते हैं और कुछ को छुपा लेते हैं। उसको भी वो घुमा फिरा कर बताते हैं। दीन के नाम पर लोगों को मैनिपुलेट करते हैं ताकि उनका सिक्का जमा रहे, ताकि उनकी बात ही सच्ची बात लगे। अगर हर एक का फोकस कुरान होगा, तो फिर हम बाकी चीज़ों पर उतनी तवज्जो नहीं देंगे कि कौन किस तरह से नमाज पढ़ता है, कौन किस तरह से खड़ा रहता है, कौन किस तरह के कपड़े पहनता है, कौन क्या खाता है, कैसे बोलता है। फिर लोगों में इख्तिलाफ के बावजूद भी मोहब्बत होगी। याद रखो, अगर इस नेमत को बदल दिया, की गलत इंटरप्रिटेशन करके, इसकी गलत तावीलें करके, बाज़ हिस्से को लोगों को बता के और बाज़ हिस्से को छुपा कर अगर लोगों को गुमराह किया, तो अल्लाह सख्त है सज़ा देने में। एक और बहुत ज़रूरी बात जो हमें समझनी चाहिए, अगर हम कुरान को दूसरी दीन की किताबों के बराबर समझते हैं, अगर हम अल्लाह के कलाम को और किसी उलमा के कलाम को बराबर समझते हैं, तो फिर हमने समझा ही नहीं अब तक कि कुरान है क्या। आयत नंबर 212, ज़ुय्यिना मुज़य्यन कर दी गई, खूबसूरत बना दी गई, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जिन्होंने कफ़रू कुफ्र किया, अल हयातु ज़िंदगी, दुनिया दुनिया की, व यस्खरूना और वो मजाक करते हैं, मिनल लज़ीना उससे जो आमनु ईमान लाए। ज़य्यिना युज़य्यिनु तज़यीन, ज़ा या नून इसका रूट है, जीनत भी इसी से। टू ब्यूटिफाई मतलब किसी चीज का इंसान की नजर में या समात में यानी सुनने में या फिक्र में यानी सोच में या दिल में उसको खूबसूरत लगना। और ये जरूरी नहीं कि वो चीज असल में भी खूबसूरत हो। खूबसूरती का ताल्लुक इंसान के अपने परसेप्शन से होता है और इसीलिए कहा जाता है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। जीनत असल में किसी चीज का डेकोरेट करना, किसी को सजाना। हुस्न या जीनत असल में ये है कि इंसान की निगाहों में, इंसान की सोच में, इंसान की सुनने में वो चीज़ खूबसूरत महसूस हो। जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि शैतान हमारे बुरे अमल को हमें खूबसूरत करके दिखाता है, तो असल में वो खूबसूरत होते नहीं हैं। जैसे जो किसी जानवर की पूजा करता है या पत्थर की पूजा करता है, तो उससे तो लगता है कि मैं नेक काम कर रहा हूँ। या जो कोई शख्स शराब पीता है, तो उससे तो उसमें बहुत मज़े आते हैं, वो तो उसे खुश होके करता है, तो उसे लगता है कि वो अच्छा है काम। या जैसे कोई शख्स है जो निकाह के बाहर गलत रिलेशंस रख रहा है और वो उसको जस्टिफाई करता है कि मेरी तो बीवी खराब है या कोई इस तरह से, यानी अपने गलत अमाल को जस्टिफाई करना, उसको खूबसूरत समझना, उसको बेहतर समझना। और शैतान उनके बुरे अमल उनको खूबसूरत करके दिखाता है, यही हमने पढ़ा है ना पीछे। तो उसी तरह ये दुनिया की जिंदगी काफिरों को खूबसूरत लगती है, काफिरों को दुनिया की जिंदगी खूबसूरत बनाकर दिखाई गई है। आप देखें, जिस शख्स ने जन्नत का तस्वुर किया हो या जन्नत उसके दिमाग में हो और वो जानता हो कि जन्नत कैसी होगी, तो उसे दुनिया की ज़िंदगी इतनी खूबसूरत नहीं लगेगी। वो जन्नत की ख्वाहिश करेगा। दुनिया लफ्ज़ दुनू से निकला है और दुनू का जो रूट है वो है दाल नून वाव। दुनूव का मतलब होता है करीब की चीज़ या कमतर चीज़। दुनिया क्योंकि आखिरत के मुकाबले में करीब है, इसलिए उसे दुनिया कहा जाता है, और आखिरत यानी कि जन्नत के मुकाबले में कमतर है, तो इस वजह से भी उसे दुनिया कहा जाता है। यस्खरूना का रूट है सीन खा रा। यस्खरूना यानी रिडिक्यूल करना, किसी की मजाक उड़ाना, किसी को जलील करना, किसी को हकीर समझकर उसकी मजाक बनाना। आप देखिए, दुनिया में काफिरों के पास यानी कुछ काफिरों के पास बहुत ज्यादा ऐशो इशरत है। गुनाह के जरिए वो कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास बहुत पैसा है। अल्लाह ने उन्हें खूब दिया है दुनिया में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक किस्सा है। एक सहाबी उनके पास आए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे, और वो सोकर उठे तो उन्होंने कुर्ता नहीं पहना हुआ था, तो उनके जिस्म मुबारक पर कुछ ज़मीन के निशान बन गए थे। जैसे अगर हम चारपाई पे सोते हैं और हमारे शरीर पर कुछ निशान बन जाते हैं। तो वो सहाबी देखकर रोने लगे और कहने लगे कि दुनिया के जो लीडर्स हैं, जो रूलर्स हैं,
جو بڑے بڑے بادشاہ وغیرہ ہیں وہ کتنے نرم گدوں پر سوتے ہیں، تخت و تاج ہے ان کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیفوں میں رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے یہ دنیا نہیں ہے بلکہ اس کے لیے تو جنت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مومنوں کو دنیا میں اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے، مومنوں کو محروم رکھا ہے، مومنوں کو بھی بہت کچھ عطا کیا ہے اللہ نے، لیکن وہ بے لگام ہو کر نہیں جی سکتے۔ اللہ نے کچھ حدود رکھے ہیں اور اس کے اندر رہ کر انہیں زندگی بتانی ہوگی۔ بہت سے فائدے، خوشیاں مومنوں کو بھی اللہ نے دنیا میں بھی عطا کی ہے۔ جو کچھ چیزیں ہمارے لیے حرام کی گئی ہے اس کی وجہ سے ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک قید کی زندگی ہے مومن کے لیے، کیونکہ اسے اس حدود میں رہ کر اپنی زندگی بتانی ہے۔ اور جنت کے سامنے واقعی دنیا ایک جیل ہے، ایک قید ہے۔ کافروں کے لیے یہ دنیا جنت کی طرح ہے۔ کیسے؟ کیونکہ آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے، اور جہنم کے مقابلے دنیا تو جنت ہی ہے نا۔ وہ یعنی کہ کافر مذاق اڑاتے ہیں ایمان لانے والوں کا۔ کیوں؟ کس بات پر؟ کہ مومن اپنے آپ کو گناہ سے روک لیتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا، اتنا بڑا فائدہ چھوڑ رہا ہے، صرف ایک جھوٹ نہیں بول رہا۔ یا دیکھو یہ نماز پڑھنے کے لیے فکر کر رہا ہے، ہم اتنی اچھی امیزنگ پارٹی چل رہی ہے اور اس کو چھوڑ کے یہ نماز پڑھنے جانا چاہتا ہے۔ یا یہ کہ کتنا بے وقوف ہے کہ اتنی بڑھیا جاب اپارچونٹی چھوڑ دی، اتنی بڑھیا سیلری چھوڑ دی، صرف یہ کہہ کر کہ یہ حرام کام ہے۔ Who cares حرام کام ہے یا کیا ہے؟ We only care for the paycheck۔ یا یہ کہ دیکھو اس کو اتنے ماڈرن زمانے میں بھی یہ لڑکی پردہ کرتی ہے۔ تو کئی طریقوں سے مومن کی مذاق بنائی جاتی ہے۔ والذین، اور وہ جنہوں نے اتقوا، تقوی کیا، فوقہم، اوپر ہوں گے ان کے، یوم القیامت، دن قیامت کے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ والذین اتقوا، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم، اوپر ہوں گے ان کے، کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی والے کافروں کے اوپر رہیں گے درجے میں قیامت کے دن۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ تقوی کی اہمیت؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہر جگہ تقوی کا ذکر کرتے ہیں۔ مومن جو تقوی کرے گا اس کے درجے بلند ہوں گے اور کافر ذلتوں میں ہوگا۔ ہمیں خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی جہنمی ہو، لیکن اس دن درجے الگ ہوں گے۔ دنیا میں وہ ہماری مذاق اڑایا کرتے ہیں اور آخرت میں ہمارے درجے ان سے اوپر ہوں گے انشاءاللہ۔ حساب یعنی کہ کیلکولیشنز، اکاؤنٹیبلٹی آف ڈیڈز، عمل، ایکشن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب، یعنی جنت میں جو رزق دیا جائے گا وہ ان لمیٹڈ تو ہوگا ہی، لیکن اس کا حساب بھی نہیں لیا جائے گا، یعنی کس نے کتنا کیا استعمال کیا۔ دنیا میں آپ کے پاس جو کچھ بھی ہو، جنت کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مومن جو دنیا میں سیکریفائس کر رہا ہو اور اللہ اسے بھی بے حساب دے رہا ہو، لیکن اسے اس بات کا احساس ہی نہ ہو کہ اسے کچھ مل رہا ہے۔ دیکھیں ایک بار مان لیجئے کہ کسی کے پاس ایک بہترین جاب آفر ہے، اس کے پاس جاب ہے اور وہ بہت اچھا کماتا ہے اس کے ذریعے، لیکن اس جاب میں اسے جھوٹ بولنا پڑتا ہے بار بار، اور وہ اس جاب کو اللہ سے ڈر کر، اللہ سے تقوی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس جاب میں سیلری بہت اچھی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے گھر میں بیماریاں آئیں، تکلیفیں آئیں، ہر وقت نقصان ہوتے رہیں، دل میں سکون نہ ہو، بے چینی رہے۔ اور دوسری طرف حلال جاب ہو، پچھلی جاب سے آدھی سیلری میں یا پونی سیلری میں، لیکن اس کی کمائی میں سکون ہو، زندگی آسان ہو، صحت برقرار رہے۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے بغیر حساب۔ یہ سب کچھ بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، یعنی اللہ کی بہت سی نعمتیں ہیں جو اللہ کا رزق ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے بے حساب۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کافر ہے جس کے پاس بہت سی مال و دولت ہے دنیا میں، لیکن اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ تو اللہ کی تقسیم ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس نے کس کو کیا عطا کیا ہے۔ اور اللہ پر ایمان، اللہ سے محبت، اللہ کو بار بار پکارنا، اللہ سے دعائیں کرنا، اس کی عبادتیں کرنا، یہ بھی اللہ کا رزق ہے، اور یہ بھی بہت بڑا رزق ہے، بہت بہترین رزق ہے۔
آپ دیکھیں جو مومن بار بار تکلیفوں سے گزرتا ہے، اگر مومن کی زندگی میں تکلیفیں آتی ہے، اگر وہ مصیبتوں سے گزرتا ہے، اگر وہ صبر کرتا ہے، اللہ کو بار بار پکارتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں جو اسے ملی ہیں۔ تو چاہے کوئی تکلیف آپ کی زندگی میں آئے، کوئی مصیبت آپ کی زندگی میں آئے، لیکن وہ اگر آپ کو اللہ سے جوڑ دے، اگر آپ زیادہ دعائیں کرنے لگے، اگر آپ زیادہ اللہ سے جڑ جائیں، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کا رزق ہے جو آپ کو عطا ہوا ہے۔ کیونکہ اس دنیا میں صبر کرنے کے بدلے آپ کو جہنم سے چھٹکارا ملے گا، جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا اور جنت نصیب ہوگی۔ تو یہ سب سے بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ الحمدللہ آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.